اسلام کا انتہائی اور خوبصورت واقعہ۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما جب بھی کوئی جنگ کیا کرتے تھے تو آپ کے سر پر ایک ٹوپی ہوا کرتی تھی۔ اس ٹوپی میں حضرت خالد بن ولید نے حضور کے بال مبارک اس ٹوپی میں سلائی کیے ہوئے تھے، اور اس ٹوپی کے حوالے سے آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے سامنے کفار کی جتنا مرضی پڑے، کتنا بھی بڑا لشکر آ جائے، جب تک یہ ٹوپی میرے سر پر ہے میں اس لشکر کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے اور آپ کے سر پر وہ ٹوپی بھی نہ تھی، لیکن آپ کفار کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد آپ تک کیسے پہنچتی ہے؟ جنگ یمامہ صدیق دور کے سب سے بڑی جنگ تھی۔ یہ خوفناک جنگ 1,00,000 رومیوں کا لشکر اور 12,000 مسلمانوں کا لشکر، اور انہوں نے تہس نہس کر دیا، اکھاڑ کر رکھ دیا تھا مسلمانوں نے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے 10 مجاہدوں کے ساتھ مہم کے ان 2 صفوں کے درمیان داخل ہوئے اور کہا، مجھے خالد بن ولید کہتے ہیں۔ آپ نے دشمنوں کے سر اتارنا شروع کیے، لیکن رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور آپ کی تعداد بہت کم تھی، اور جو 10 مجاہد آپ کے ساتھ تھے وہ اسلام کے جگر تھے۔ اگر انہیں شہید کر دیا جاتا تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ جب آپ اس جال میں پھنس گئے، اس وقت آپ کے پاس وہ ٹوپی بھی نہیں تھی، اور ادھر مدینہ میں حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ عبیدہ تم سو رہے ہو اور ادھر خالد مصیبت میں ہے۔ ابو عبیدہ کی جب آنکھ کھلی تو ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگا دی اور مدینہ کی گلیوں میں اعلان کروایا کہ لشکر تیار کرو، خالد مصیبت میں ہے۔ بڑی رفتار کے ساتھ لوگ شامل ہوئے۔ 3,000 کا لشکر فوراً تیار کیا گیا۔ لشکر تیار ہو گیا، میدان جنگ کا رخ کیا گیا تو لشکر کے قریب سے ایک نقاب پوش زرہ پہنے ایک نوجوان سوار اس بجلی کی رفتار سے گیا کہ اس لشکر سے بھی آگے نکل گیا۔ ابو عبیدہ جو کہ امیر تھے، آپ نے حکم دیا کہ یہ شاہ سوار کون ہے؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے ایک دستہ اس کے پیچھے بھیجا، اسے روکنا چاہا لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کو کہا کہ تمہیں امیر بلا رہے ہیں۔ پھر وہ شاہ سوار رکا۔ ابو عبیدہ قریب گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ پھر پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آتی ہے کہ میں حضرت خالد بن ولید کی جوجا تمیم ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی کہ جب میں نے اعلان سنا کہ خالد مصیبت میں ہے تو میں ڈر گئی تھی کہ اللہ کے شیر بھلا مصیبت میں کیسے آ سکتے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کی وہ ٹوپی گھر پر ہی رہ گئی ہے جو آپ جنگ میں پہن کر جایا کرتے تھے۔ میں وہ ٹوپی لے کر آئی ہوں۔ تو آپ کا جو گھوڑا بہت تیز تھا، تو ابو عبیدہ نے اجازت دی کہ آپ آگے نکل جائیں، اور ادھر میدان میں صورتحال یہ ہے کہ خالد بن ولید اور آپ کے 10 مجاہد ایک ساتھ پشت سے پشت ملا کر درمیان میں کھڑے ہیں، اور آپ کے چاروں طرف 10,000 رومیوں کا لشکر ہے۔ اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ آج ہمارا وقت آن پہنچا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے گڑ اٹھتی ہے، ایک شاہ سوار نقاب پوش شفوں کو یوں بجلی کی رفتار کے ساتھ لشکر کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ادھر حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں، یہ کون شاہ سوار ہے جو شجاعت کی نئی داستاں رقم کر رہا ہے؟ یہ کیسے شاہ سوار کی جس کی تلوار بجلی کی سی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے؟ خالد بن ولید فرماتے ہیں، یہ شاہ سوار کون ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول اور آج ہمیں راضی کر لیا ہے؟ یہ وہ نقاب پوش نوجوان دشمنوں کی شفوں کو چیرتا ہوا، ان کی گردنوں کو کاٹتا ہوا، پھر لشکر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا تو خالد بن ولید پوچھتے ہیں کہ اے شاہ سوار، اے مرد مجاہد، یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ میدان جنگ میں ایک نسوانی آواز اٹھتی ہے اور اپنا پردہ اٹھایا اور کہا، میں آپ کی بیگم تمیم ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا، یہ آپ کی ٹوپی، آپ گھر بھول گئے؟
حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی سر پر رکھ لی۔ ادھر ابو عبیدہ کا 3,000 کا لشکر آن پہنچا۔ پھر مسلمانوں نے کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی، ہزاروں رومیوں کی مسلمانوں نے گردنیں اڑا دی اور دشمنوں کی شفوں کو چیر کر رکھ دیا۔